اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کون سی ملت ہے؟ ان کا کیا کردار تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاکم وقت نمرود کے ساتھ مقابلہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، اے میرے حبیب آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت خلیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے طریقے کی، ملت کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے موحد، وحدانیت کو بیان کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے تھے۔ آپ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا کردار اتنا عظیم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حاکم وقت، اپنے دور کے حاکم وقت نمرود کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اتنے بڑے مجاہد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو حاکم تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اس نے، یعنی نمرود نے جھگڑا کیا۔ فی ربی ہی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو سلطنت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی بادشاہی عطا کی، لیکن وہ کفر و شرک کی طرف راغب ہو گیا اور لوگوں کو اپنی سلطنت کو اس نے گمراہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ حاکم وقت اگر برا ہے، خدا تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، تو اس کے سامنے ڈٹ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے بارے میں ہم نے چن لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے میرے کلیم، اے موسیٰ، تو اور تیرا بھائی دونوں جاؤ، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی میری آیات، میری نشانیاں لے کر جاؤ، اور اے موسیٰ میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ جو بڑا سخت اور سرکش ہے۔ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا، فرعون کو پہلے ہدایت دی، سمجھایا، ہر طریقے کے ساتھ سمجھایا، آہستہ، پیار سے، محبت سے، اور عذابات، اللہ کے عذابوں سے ڈرا کر ہر طریقے سے سمجھایا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حکم ہے اس کی پیروی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب ثم اوحینا الیکا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی یہ کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ حضور علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ اس وقت کے جو بڑے ڈان تھے، جو بہت بڑے کافر سرکش لوگ تھے، انہوں نے ان کو زیر کیا،
تو امام حسین نے بھی یہی کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو میں نے خرید لیا ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں کچھ خاص ایسے بندے ہیں جن کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، جنت ان کی ہے، مال اور جان اللہ کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے خاص طریقے پر عمل کرنے والے وہ انبیاء کرام ہے، وہ مجاہدین ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے یہی کام کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ حضرت امام علی مقام وہ خاص مقام پر فائز تھے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے بندے ایمان والے جن کو میں نے خرید لیا ہے، ان کا مال خرید لیا ہے، ان کی جانیں خرید لی ہیں، جنت ان کی ہے، مال اور جان ان کی جو ہے وہ میری ہے، وہ میرے رستے پہ قربان ہوگی۔ وہ ایسے لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ جو فاسق و فاجر سرکش لوگ ہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن میں، تورات میں، انجیل میں یہ وعدہ سچا ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ تھے جو میرے رستے پہ جہاد کرتے تھے، جانیں قربان کرتے تھے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچا ہے وعدہ کرنے میں؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے سچا اس سے بڑا؟ اللہ کا وعدہ سب سے یعنی سچا وعدہ ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم، خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے کیا ہے ایمان والو، خوشیاں مناؤ اور تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔